صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائی، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے مخاطب ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے اس وقت ہندوستان یا بلکہ پوری دنیا کی جو حالت ہے، تو آج اللہ تبارک و تعالی پورے انسانیت سے مخاطب ہے. اس سے پہلے ایک آیت بڑی لمبی گزری تھی، اس آیت کا خلاصہ یہی ہے. اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں ایمان والوں کے درمیان رائے کا اختلاف ہوگا. ایک رائے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں دیکھو رائے کے اختلاف کو ذاتی اختلاف نہ بناؤ. جہاں ذاتی اختلاف آئے گا پھوٹ پیدا ہوگی، بٹتے چلے جائیں گے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارے پیر اکھڑ جائیں گے، ہوائیں اڑنے لگیں، یعنی بالکل تم کسی قابل نہیں ہو. آج پوری دنیا کا ہی ہے. اس کے بعد یہ آیت ہے، ایمان لانے کے بعد ایمان والا یہ سمجھے ہم تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، یقیناً بندے ہیں. لیکن پسندیدہ بندے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے دسترخوان اتار دیں گے. ہمیں کسی قسم کی محنت کی ضرورت نہیں. محنت تو ابھی شروع ہوتی ہے. جہاں ایمان آیا محنت شروع ہو گئی. حدیث میں ہے اشد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبت تکلیف جو آئی حضرت انبیاء علیہ السلام. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ میں ستایا گیا، یعنی حضرت انبیاء ستائے گئے، اس میں سب سے زیادہ ستائے گئے نبی علیہ السلام. کیا فرمایا آگے؟ ثم لمسل فلمسل، پھر اس کے بعد جو نبی علیہ السلام صحابہ کے درجے کے ایمان والے ہوں گے، جتنا اونچا ایمان ہوگا اتنی زیادہ آزمائش ہے. اب ذہن سے یہ نکال دینا ہے کہ ہمارا مقابل کوئی نہیں، ہمارا مخالف کوئی نہیں، ہم اکیلے ہیں. نہیں، ہمارے مخالفین ہوں گے اور ان کی طرف سے ہمیں تکلیفیں آئیں گی، چار سے آئیں گی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، صرف ایمان والے مخاطب ہو. ایمان والو، کیا تم یہ گمان کر رکھے ہو کہ ایمان لائے ادھر جنت میں چلے گئے؟ نہ. اور 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ ایمان والے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد انہیں کوئی آزمائش ہی نہیں ہو. اور سورہ قیامہ پارے 28 میں 29 میں ایک صورت ہے، عام طور سے امام مسجدوں میں فجر میں وغیرہ پڑھتے ہیں ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ وہ ایمان لائے اور اسے وہیں سے چھوڑ دیا گیا جانور کی طرح؟ نہیں، بڑی آزمائش ہے، کٹھن آزمائش. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ، ابھی تمہارے پاس آیا نہیں، مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، وہ حالات جو پچھلے انبیاء علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں پر جو گزرا، ویسے آزمائش ابھی آئی نہیں تمہارے پاس. کیا آیا؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ہر طرح کی تکلیف، بأسا ضرّا، جسمانی تکلیف، روحانی تکلیف، ہر قسم کی تکلیفوں میں گھرے ہوئے تھے. وَزُلْزِلُوا، زلزلہ جسے ہم بولتے ہیں،
زلزلہ سے عمارتیں گرتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والے جھنجھوڑے گئے، حضرات انبیاء جھنجھوڑے گئے. 13 سال مکی زندگی کیسی گزری، اس میں 2 سال جو بائیکاٹ کی زندگی مشہور ہے شیخ ابی طالب میں. حدیث میں ہے، سیرت کی کتابوں میں، بس بولنا میری زبان میں آسان، سننا میرے کان کے لیے بڑا آسان، جن پر گزرا ہے وہ جانتے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں شیخ ابی طالب میں وہ چمڑے جو پڑے ہوئے تھے اسے دھو کر چبا کر کھا لیتے تھے. کیوں؟ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. کیسے تڑپتے تھے حضرت فاطمہ، کیسے تڑپتے تھے حضرت زینب، کیسے تڑپتے تھے حضرت ام کلثوم، کیسے تڑپتے تھے حضرت رقیہ. یہ سب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دختران بیٹیاں. کچھ بھی نہیں ہوا. کیا تھا؟ ان یقول ربنا اللہ. بس جرم کیا تھا؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارا رب. جرم ہے، آج بھی وہی ہے. پوری دنیا کو آپ دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں، اسرائیل کو دیکھیں، برطانیہ کو دیکھیں، جاپان کو دیکھیں، سب کو دیکھیں. آپ کیا معلوم ہوتا ہے؟ جہاں ایمان والا کھڑا ہے بس اسے مارو، اسے ختم کرو. ابھی اللہ کا نعوذ باللہ بے بس ہیں، اللہ میں وہ قدرت نہیں ہے، اللہ میں جانتے نہیں. ارے یہ کیا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں؟ مدینہ منورہ میں اپنے دولت قدے میں کیسے قسم و کرسی کا عالم، کیسی بے بسی تھی ہوئی، کیا گزر رہا ہوگا حضرت سیدنا عثمان پر. اور جو قربانیاں انہوں نے دیا اسلام کے لیے پورا یاد دلا رہے ہیں دشمنوں کے سامنے. لیکن بدبختوں کے جسم میں جون بھی نہیں رہے گا. جب وہاں ویسا تو ہمارے لیے گویا اس کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ خاموش نہیں بیٹھنا ہے. بے دشمن آگے بڑھ رہا ہے، ہماری ان پر، ہماری شریعت پر ہاتھ ڈال رہا ہے. اگر خاموش بیٹھ جائیں گے، دیکھو کرنا کیا ہے، پوچھ کے کرنا ہے، خود سے نہیں کرنا ہے. کس سے پوچھنا ہے؟ آقا سے پوچھنا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کیا فرمایا؟ الدعاء مخ العبادہ. دعا پوری عبادتوں کا مغز ہے، گودا ہے. اور کیا فرمایا؟ مسلمان کی ہتھیار دعا ہے. ہماری ہتھیار دعا ہے. دعا سے دیکھو بہت سارے مسائل ہمارے حل ہوئے، صرف یہ کلمے پر ہوئے. معلوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قلعے پر حملے کے ارادے سے جا رہے ہیں. قلعہ والے قلعہ بند کر چکے ہیں. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہیں کچھ صحابہ ہیں، کچھ تابعین ہیں. دور خلافت انہی کی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشمول صحابہ اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر بم سے کم نہیں تھا. پوری دیواریں ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئے صرف ایک کلمہ اللہ اکبر پر. تو ہمارے پاس اتنی بڑی ہتھیار ہے، ہم اللہ کو بڑا مانیں ساری چیزوں کو. اب کیا کریں؟ 2 قسم کی دعائیں ہمارے پاس، ایک دعا حدیث کی، ایک دعا قرآن کی. اس کی بہت کثرت سے کریں، بہت کثرت سے. بچوں کو بھی یاد دلائیں، بچیوں کو بھی یاد دلائیں، عورتوں کو بھی کہیں یہی پڑھے زیادہ. اتنا اگر کریں گے تو دین کی حفظ میں ہمارا حصہ ہو جائے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو جما دے گا، ورنہ قدم کو اکھاڑ دے گا. آج وہی ہو رہا ہے. بولنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں. آج ہمارا کیا حال ہے؟ آیت اتفاق سے وہ آ گئی ہے. میں صرف اسی آیت پر بولنے لگوں گا تو عشاء کی اذان بھی ہو جائے گی، بات ختم نہیں ہوگی. لیکن مجھے تفسیر کرنا ہے، بیان نہیں کرنا ہے. بیان حضرت کریں گے انشاءاللہ، جمعے میں بھی کہیں. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ کریں گے وہ بولنے پہ سب کیا کریں گے ہم، وہ انشاءاللہ بولنے کو ہوتا نہیں. ایک ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کثرت سے پڑھنا، خوب پڑھنا. بچوں کو بھی یاد دلاؤ، چھوٹی چھوٹی بچوں کو یاد دلاؤ جو پڑھ سکتے ہو، کہو یہی پڑھو. اور دوسرا حدیث کی دعا ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بشرورہم. یاد ہے تو ٹھیک، ورنہ حضرت سے پوچھ لو. حضرت سے کہوں گا انشاءاللہ بورڈ میں لکھ کر لگا دیں گے تو اسے بھی یاد کرو.
وہ نبی نے سکھایا. دشمنوں کے نرغے میں ہوں تو اس وقت یہی دعا ہمارے لیے مفید ہے. اب دیکھو سب کچھ ہو رہا ہے بیت المقدس کے بارے میں، لیکن ایک افسوس کی بات ہے، بیت المقدس میں سب کچھ ہو رہا ہے، میں تو انتظار کر رہا تھا بھی وہاں کا جو مسلمان ہے کوئی ایک جماعت کھڑی ہو کر اللہ اکبر بولے. یہ ایک آواز نہیں ہے. اللہ اکبر بولتے تو ان لوگوں کو قبل جاتے تھے. کسی کو اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں ہے، صرف ہر ایک شوق مچاتا ہے، اپنی اپنی بولیاں بولتا ہے. بول کیا بولنا ہے؟ اللہ اکبر. دشمنوں کا نرغہ میں ہم پھنسنے والے ہیں تو عین موقع پر صرف ہماری زبان میں اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کرنا. سب سے پہلے حکم نبی علیہ السلام کو جو آیا ہے، نبوت ملی ہے تو 2 سال وحی کا سلسلہ بند ہوا ہے. اس کے بعد کیا آیا ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر. اب وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ کی بڑائی بیان کرو دنیا میں. یہ ایک مرتبہ نہیں، جب بھی جہاد میں گئے ہیں صحابہ، جہاد شروع کرنے سے پہلے نعرہ ہی لگائیں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اس کے بعد ہی کام کریں. کوئی غزوہ اسلامی بغیر تکبیر کہے کہ ہوا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں ہوا. نبی علیہ السلام کے بعد تقریباً 400-300 سال پہلے تک بھی جو کچھ دنیا میں، سلطان صلاح الدین ایوبی ہمارے ہیرو، انہوں نے بھی نعرہ تکبیر ہی کہا ہے. بیت المقدس فتح ہوا ہے. لیکن جب ہماری بدعملیاں بڑھ گئی تو قرآن میں پارہ 15 میں اللہ نے کہا ان عدتم عدنا، اگر تم پھر نافرمانی کرو گے تو یہ بیت المقدس تمہارے ہاتھ سے چھین کر دشمنوں کے حوالے کر دیں گے. اللہ نے بولتے قرآن میں بیت المقدس پھر سے ہمارے پاس آنے والا ہے، بات پکی حدیث ہے. حضرت مہدی علیہ السلام کا زمانہ آئے گا، اسی شان و شوکت کے ساتھ وہ بیت المقدس بننے والا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مہدی علیہ السلام دونوں مل کر 1,70,000 گاڑیوں میں جو ہیرے جواہرات لے گیا ہے، وقت نصر، اس کے بعد تیتوس، وہ چیز اب بھی رکھی ہوئی ہے. ان چیزوں کو پھر سے لا کر پھر سے بیت المقدس آباد ہونے والا ہے. آج بھی ممکن ہے اگر مسلمان اپنے سیدھے راستے کا اختیار کریں. ایک ہی شرط ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. صاف صاف اللہ نے پارہ 15 میں اور فرمایا اگر ایسا کر لو گے عسى ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، اگر تم ایسا کر لو گے بہت جلد اللہ کی مدد آ جائے گی. ورنہ ان عدتم، پھر تم نافرمانی اور سرکشی کی طرف جاؤ گے، عدنا، ہم بھی برابر اس بیت المقدس کو دشمنوں کے حوالے کر دیں گے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، ایسے جھنجھوڑے گئے. اس سے پہلے حضرات انبیاء پر ایمان لانے والے تو بعض نبیوں کی زبان سے یہ نکل گیا. یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی جو مدد کا وعدہ ہے نعوذ باللہ نہیں ہے، نہیں ہوگی، ویسا نہیں. ارے وہ جو وعدہ ہے وہ ہوگی کب؟ ہم اتنے پیسے جا رہے ہیں، اب بھی کب یہ وعدہ پورا نہیں ہوتا، اور کب کب ہوگا؟ تو حضرات انبیاء علیہ السلام کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئی؟ آج بھی یہ تو یقین، شک و شبہ، اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے. شک و شبہ کرنا تو کفر ہے. تو حضرات انبیاء کہاں سے شک کر رہے ہیں؟ مدد تو آئے گی، لیکن اتنے بے چین ہوئے ہیں، اپنی بے بسی اتنا ان کے اوپر سوار ہو گیا تھا، پتہ نہیں اب بھی مدد نہیں آئی تو اور کب آئے گی. ایک ذہن میں آ گیا تو زبان سے نکل گیا متی نصر اللہ. تو اللہ نے کہا اللہ سنو ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بہت قریب، بہت قریب ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. بس تم کیا کرنا ہے؟ 2 کام کرنا ہے، 2 ہی کام کرنا ہے. پارہ 4 میں آ رہا ہے مضمون. یہ کیا کرنا ہے؟ تم جمے رہو اور اللہ سے ڈرو، یعنی دین پر جمے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو. یہ 2 کام ہی ہم کو کرنا ہے مسلمان کو. کسی موقع پر بھی آزاد ہونے کی مسلمان کو اجازت نہیں ہے، راستہ نہیں ہے. یہ 2 کام تم کرتے رہو، باقی مدد ہمارے ذمہ ہے، ہم لائیں. اس سے پہلے ہم کھنگالیں گے، تم کو پرکھیں گے، تم کہاں تک تم ایمان لائے ہوئے. دیکھو ایک جماعت آئی نبی علیہ السلام کی خدمت میں،
آنے کے بعد کہا آمنا، فوراً جبرائیل آئے، فوراً جبرائیل آئے، اے نبی ان سے کہو آمنا مت کہو. حالانکہ لا رب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. جبرائیل علیہ السلام آیا، نبی علیہ السلام سے کہا جو آ کے بول رہے ہیں آمنا، ان سے کہو ابھی تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یہ کہو اسلمنا، ہم ابھی مسلمان ہیں، یعنی کلمہ پڑھے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں ہوا. کیوں؟ ایمان ابھی تمہارے اندر آیا نہیں. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان آیا نہیں. ایمان کب آئے گا؟ تمہارے اوپر حالات آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، پریشانی آئیں گے. گزشتہ اتوار غالباً سنایا عمر فاروق رضی اللہ عنہ قصہ. نبی علیہ السلام سے فرمایا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سوچ کے بتاؤ عمر. جی یا رسول مجھے آپ سے محبت ہے. 3 مرتبہ دہرا دیا. اب فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خوش ہو جاتے، کوئی آ کر بولتا میں آپ کو سے محبت ہے، اچھا صحیح تو محبت ہے. اگر عمر واقعتاً تم اپنی بات میں سچے ہو، فاقہ کے لیے تیار ہو جاؤ. میری محبت کا دعویٰ آسان نہیں ہے. اب دعویٰ کر چکے ہو تو تکلیف اور مصیبتیں تمہارے سامنے کیسی آنے والی ہے؟ جیسے سمندر میں موج آتا ہے ویسے تکلیفیں آنے والی ہیں تمہارے پاس. خوشخبری ہے نبی علیہ السلام. او تم سے اگر میری محبت ہے تو بڑا تم کو بدلہ ملے گا، یہ ملے گا. نہیں نہیں، مصیبتیں ایسی آئیں گی جیسے سمندر کا موج آتا ہے تمہارے پاس. حدیث الا ان نصر اللہ قریب. لوگوں سنو، اللہ کی مدد بہت قریب ہے، بس تم دمے رہو، تم ادھر ادھر مت دو. کیا مطلب ادھر ادھر مت دو؟ اچھے سے اچھے عیش پرست انسانوں کو مت دو. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به. ولا تمدن کا معنی زبان سے نہیں کر سکتا ہوں، مجھے دیکھو غور سے. ولا تمدن کا معنی ایک بہترین شاندار محل ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوں بھی مت دیکھو اسے، ابھی میں جیسے دیکھ رہا ہوں. اتنا بھی دیکھنے کی اجازت نہیں دنیا والوں میں. ایمان والوں کے لیے حکم ہے. یہ حکم تو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہے، لا تمدن کا معنی. لیکن نبی علیہ السلام کو بول کر اللہ ان کی امت کو سمجھانا چاہتا ہے. چاہے کسی کے پاس دنیا کی پوری آ جائے، تم نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھنا. ولا تمدن عینیک الی. 2 جگہ میں اللہ نے فرمایا، پارہ 14 میں، پارہ 16 میں. حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پوچھا جی یا رسول اللہ، راہ خدا میں تو خرچ کرنا ہے، بات پکی، لیکن یہ بتائیں آپ کسے خرچ کریں، کیا کیا خرچ کریں؟ خرچ کا حکم ہے. کیوں؟ جب تم پر آزمائشیں آنے والی ہیں، جس میں سے ایک آزمائش یہ ہے کہ تم راہ خدا میں خرچ کرو، جو کمایا ہے اسے دو. جو بھی تمہارے پاس ہے وہ تمہارا نہیں ہے، ہمارا دیا ہوا ہے، ہمارا دیا ہوا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. بار بار اللہ میں بولتے ہیں ہم نے جو دیا اس میں سے خرچ کرو، ہم نے جو دیا اس میں سے کرو. اگر کوئی بولتا ہے نہیں یہ تو میرا اپنا کمایا ہوا ہے، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي. پارہ 21 میں قارون بولتا ہے ہاں میرے پاس جو ہے وہ میرا اپنا ہے، میری محنت ہے، میری تدبیر ہے، میری ہوشیاری ہے. تمہارا کیسا ہو گیا؟ قال انما اوتیت علی علم عندی. اگر کوئی مسلمان بولتا ہے تو وہ قارون اینڈ کو ہے. نہیں، جو دیا اللہ نے دیا ہے. اب اللہ نے بولتا خرچ کرو. تو عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے اللہ کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، وہی تو آپ بتا دیجیے. لیکن یہ جو آیت ہے زکوٰۃ کے بارے میں نہیں ہے، یاد رکھیں، نفل ہے، نفلی سوال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا خرچ کرو، کیا تم بھی کر لو جاؤ، لیکن کسے خرچ کرو وہ ہمیں سناتے ہیں، سنو. قل ما انفقتم من خیر. تم جو بھی خرچ کرو بھلائی میں، اچھے کام میں تم جتنا خرچ کرنا چاہے کر لو، وہ ہمیں بولتے ہیں، اللہ میں بولا. لیکن کام دینا ہے وہ بولتے ہیں، وہ سنو. فللوالدین، نمبر 1 والدین. دیکھو جب والدین کا تذکر آ گیا تو معلوم ہوا زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. والدین، اب یہ میں مسئلہ زکوٰۃ کا نہیں ہے. ہاں کیا حال ہے معلوم؟ باپ کا گھر
بیٹا بیٹی قبضہ کیا ہوا ہے، باپ کو باہر بھگایا ہے، وہ دور ہے یہ، جماتا نہیں ہے، کھلاتا نہیں ہے، پانی پلاتا نہیں ہے، پوری محنت سے جوانی میں بنایا ہوا گھر باپ کا، لیکن آج گھر سے محروم ہے باپ۔ ایک نہیں 50 مثالیں ہیں، باپ کو میں سکون نہیں، ماں کو سکون نہیں، گھر کس کا؟ ماں باپ کا، پیسہ دور چل رہا ہے۔ میں غیروں کی بات نہیں کرتا ہوں، ہمارے استاد کہا کرتے تھے رام سامی منسامی کی باتیں نہیں کرتا ہوں، زید احمد بکر کی باتیں کرتا ہوں۔ میرے پاس ایک صاحب میں جانتا ہوں، ان کا یہی حال ہے، ان کا پانی کا بنایا ہوا گھر، آج 70-80 سال کی عمر ہے، گھر میں نہیں جماتے ہیں، بیچارے ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں۔ کبھی یہ خود شہر چلے گئے تو کھانا لا کے گھر دروازے پر رکھتے ہیں، کھا کے جاتے رہو، پانی جاؤ وہاں سے پیو، پانی بھی نہیں دے رہے ہیں، کون؟ بیٹی اور بیٹا۔ ہاں جی، اتفاق سے یہی مضمون ڈیٹیل لین کی مسجد میں، حسین پورہ کی مسجد میں ہے، پارہ 15 میں وہی مضمون آ رہا ہے۔ والاقربین، اور دوسرے نمبر پر رشتہ داروں کو دو۔ دیکھو ہمیں رشتہ داروں کو دینا ہے، طبیعت جلدی آمادہ نہیں ہوتی، سب کو بانٹنے کے لیے تیار، رشتہ دار بولے تو ذرا دانت چڑھتا ہوں، کیا ہی کو معلوم کیا؟ باہر کسی سے بھی چائے پلائے تو انہیں شکریہ بھی بولتا، کبھی بھی دیکھا تو سلام بھی کرتا، یہ رشتہ داروں کو دے کر بولے تو انہیں سلام بھی کرتا نہیں، شکریہ بھی بولتا نہیں۔ ہم نہ ہونا تو کیا دیے تو ہمارا غلام بننا ہونا، ویسا زہر بولتے نہیں زبان میں، اب انہیں نہیں تو کون تجھے بولتا کیا بھائی تم رب اللہ دیا سہن نہ بدو کی تک بہت مستی ان کو، تم نے کیا معلوم تم، اچھا انہیں آ سکتا نہیں کہ کیا مطلب آ سکتا نہیں کہ تو مجھے پوجا کر سکتا نہیں کہ نہیں، مطلب وہ بولتا نہیں منہ میں، انہیں آ کو مجھے بس سرنڈر ہونے انہیں، تب وہ کہتے بھی دینے کو تو دیکھیں گے، اب وہ رشتہ دار ہے نا، غربت میں ہے نا، نہیں دینے تیار نہیں۔ اللہ میں بولے فللوالدین والاقربین، نمبر 2 رشتہ دار، نمبر 3 یتیم۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یتیم بچے کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھے گا، قیامت کے میدان میں میں اور وہ دونوں یوں ہوں گے۔ لیکن آج یتیم بتو اب اس قدر مار کو کھانا سے پورا خاندان مل کو ایسا کھاتا، یہ بچہ بڑا ہوتے وہ کیا بھی رہتا نہیں ہوگا۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا، پارے 4 میں اللہ نے کہا یہ دو جتنے بھی کھائے ہیں جہنم کی آگ ہیں، قرآن میں۔ یتیم کا مال جو کھاتا ہے، کیوں؟ باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، خود وہ کماتا ہے، اب بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، اس کی بیوی اور اس کی ماں تو بیکار، کیا کہ ہمارے پاس ہے احساس، کیا بھی احساس نہیں، پورا اٹھا کر لپٹ کو کھا کو ختم کر دو کہ بڑا ہوتا کام چچا کی تایا کی کسی کی پوچھتا کیا، دادا بھی وقت کچھ بھی رہتا جا رہے کیا بھی نہیں، تمہارے بابا کیا بھی چھوڑا نہیں رہے، جا رہے جب پوچھتا خبر میں جب پوچھ رہے، اچھا ڈٹکو بولتا جا رہے خبر میں جب پوچھ رہا خبر سمجھا۔ لیکن قرآن میں اللہ کیا کہا انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ لوگ جو بھی کھاتے ہیں یتیم کا مال جہنم کی آگ کھاتے ہیں، جہنم میں جا کر نہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ 3 ہوئے۔ نمبر 4 مساکین والمساکین، غریب ہے، کون ہمیں معلوم ہے لیکن غریب ہے، 2 اسے بھی 2۔ وابن السبیل، مسافر ہے، باہر سے آیا ہوا ہے، اس وقت پریشان ہے، ہم نے معلوم ہے پریشان ہے، بعض پریشان ہو بولتے ہیں، آنکھ بند نہیں کر رہے، واقعیت مسافر ہے، پریشان بھی ہے، تو اس کی مدد ہمارے سے جتنا ہوتا ہے کرنا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہو گئی اللہ نے بتایا۔ آگے کیا کہا؟ تم جو بھی خرچ کرو گے وہ جانتا ہے، تم نے کس کے لیے خرچ کیا، کیوں خرچ کیا، کتنا خرچ کیا، اللہ میں کو منظور نہیں ہے۔ تم 2 روپے دو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دو، تم کو نیکی ملے گی۔ تم 2 لاکھ دو لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سنا دیا وما تفعلوا من خیر، خیر کے راستے میں جتنا بھی تم خیر خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ جہاد کا مضمون تو آیا لیکن جہاد فرض یہاں ہو رہا ہے۔ کتب علیکم القتال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔
ایک جہاد کیوں ہوتا ہے؟ جہاد کا پہلا اور آخری مقصد، پہلا بھی وہی ہے، آخری بھی وہی ہے، تب بیچ میں تو پورا وہی ہے، کیا؟ صرف اللہ راضی کرنے کے لیے، اللہ کا کلمہ اللہ کی زمین پر بلند کرنے کے لیے جو کچھ کریں گے وہ جہاد ہے۔ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میری پارٹی بننے کے لیے نہیں، میری پارٹی مضبوط ہونے کے لیے نہیں، اپنی پارٹی، اپنی جماعت، اس قسم کے عنوان سے جو کرے گا اسے زیرو ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ایک حدیث تو مشہور ہے، وہ حدیث تو ہم کو ہمیشہ ڈرانا ہے۔ دیکھو قیامت میں حساب و کتاب یہود سے شروع نہیں کریں گے اللہ میاں، کافر اور مشرک سے شروع نہیں کریں گے، نصارہ سے شروع نہیں کریں گے، مجوسی سے شروع نہیں کریں گے، کہاں سے شروع کریں گے معلوم ہے؟ اللہ میں بڑے مولوی صاحب کو بلائیں گے، مفتی صاحب کو بلائیں گے، پہلا حساب ہوتا، پوچھیں گے میں نے تجھے علم دیا کیا؟ یہاں اللہ دنیا میں کوئی دینی مجلس نہیں چھوڑا جہاں میرا بیان نہ ہوا ہو، لوگوں کو دین کی باتیں نہ بتایا ہو، آپ نے جو دین دیا سب کو میں پہنچایا، رات دن اسی کی لگن میں لگا، اسی محنت میں لگا۔ ارے جھوٹے، تو نے یہ سب اس لیے کیا، لوگ تجھے بڑے مفتی صاحب بولے، بڑے علامہ بولے، بڑے حضرت بولے، سب دنیا بول کر تجھے خوش کر چکے ہیں، فرشتوں سے اللہ میں کہیں گے سڑا کی جہنم جھونکو، اللہ ہماری حفاظت کرنا۔ دوسرے نمبر پر مالدار کو بلائیں گے، میں نے جو مال دیا کیا کیا؟ یا اللہ دین کا کون سا کام دنیا میں سامنے آیا اور میں اس نہ کیا ہو؟ جھوٹ ہے، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے بہت سخی بول رہے، یجمان یجمان یجمان، پیچھے پھر یجمان بول رہے، وہ نہ چاہا تو پریشوں سے بولیں گے جیسے جھول دیں، اب ایک شہید کو کھڑا کریں گے، اوہو بھائی تجھے میں نے جوانی دی، خون دیا تازہ، فرسٹ کلاس تجھے طاقت دیا، اسٹیل باڈی بنایا تجھے، بتا تو کیا کیا دنیا میں؟ یا اللہ ایسا لڑا کتنوں کو میں جہنم پہنچایا۔ ارے تو اس لیے کیا کہ لوگ تجھے کہیں، رستم کہیں، پہلوان کہیں، سب دنیا میں تجھے خوب تجھے ویلکم ہو چکا ہے، فرشتے کہیں گے جاؤ اسے بھی جہنم میں جاؤ گا، اب بھی سب کتاب شروع ہوگا، اللہ فضل سے ہم سب کی حفاظت دیکھا۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ اب جہاد فرض ہو رہا ہے، کتب علیکم القتال، جہاد کسے بولتے ہیں؟ ابھی بتا دیا، اللہ کا نام اللہ کی زمین پر بلند کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ضرورت پڑے تو تلوار بھی استعمال کریں گے، ضرورت پڑے تو تلوار بھی استعمال کریں گے، ورنہ ضروری نہیں۔ تلوار کے بغیر بھی کام ہوا، فتح مکہ میں تلوار نہیں چلی ہے، غزوہ تبوک میں تلوار نہیں چلی ہے، کامیابی ہے، پورے کے پورے کامیاب ہوئے۔ اور بدر میں بھی ہاتھ تو اٹھائے صحابہ بدر میں، لیکن کسی صحابی کے ہاتھ سے کوئی جہنم میں نہیں گیا، ادھر ہاتھ اٹھائے فرشتے، ادھر اٹھا کے سر نکال دیا، فرشتوں کے ذریعے سے پورا کام ہوا ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، بدر میں تم نے نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا، بدر میں اللہ نے کہہ دیا، ہاتھ اٹھائے، تلوار اٹھی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہی کے ہاتھ سے، لہٰذا لکھیں فلاں کو فلاں نے قتل کیا، جس ابو جہل کو۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، جہاد تو فرض ہو گیا ہے، ہو سکتا تمہیں پسند نہ ہو، ناگواری ہو، واہ یہ کیسا ہوگا یہ، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بہت سی چیزوں میں بہت ناگواری محسوس ہوگی لیکن اس میں بھی اللہ خیر رکھے۔ پرسوں جو پارلیمنٹ میں فیصلہ ہوا، پورا ہندوستان کا مسلمان پریشان ہے، سب اسے انتہائی ناگوار ہی سمجھتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی خیر ہوگا اللہ تعالیٰ کے علم میں، کیا خیر ہے وہ اللہ میں بہتر جانتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ خیر ہم کو بعد میں معلوم ہو، معلوم نہ بھی ہوا تو قیامت میں تو معلوم ہوگا، لیکن خیر سے خالی نہیں ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا مومن پر جو آتا ہے وہ خیر ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اب ہمیں 100% یقین، اب اس کے پاس حکومت ہے، حکومت پر وہ کچھ کر رہا ہے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کرنا کیا ہے، اللہ کو یاد کرنا۔ ایسے نازک مرحلے میں بھی ہم اللہ کو بھول جائیں گے تو پتہ نہیں عذاب ہمارے لیے کب منتظر ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ کی فرماتے ہیں بہت سی چیزوں کو تم پسند کرتے ہو، اگر وہ ہو جائے تو ہو سکتا تمہارے لیے برا ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ،
تم کو تو پسند ہے لیکن اللہ میں کے علم ہے وہ تمہارا شر ہے، اس لیے اللہ نے اس کو تمہارے لیے روک دیا تمہاری چاہت کے باوجود۔ سب میں یہ چلے گا، سب میں یہ چلے گا۔ لڑکے کی تلاش، لڑکی گھر میں بیٹھی ہے، وہ لڑکا ملے گا کتنا اچھا رہنا ہے، ہمیں بولے نہیں، اللہ میں نہیں، پورا ہوگا، نسبت بھی ہوگی، رشتہ ٹوٹ گا، گھبرانے کی ضرورت، اس کا رشتہ اللہ کے علم میں نہیں ہے، ٹوٹ گا بولنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ ہم اسے پسند کیا ہے، اللہ میں نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، یہ ہے ایمان۔ اب الٹا اٹھا کو ایسا قصہ ہوتا سوچے، لڑکی والے لڑکے پر پتہ نہیں کیا کیا، لڑکے کے پورے خاندان والوں پر تہمت، ادھر وہ لگا لڑکی کے پورے خاندان پر تہمت، انہیں بھی ویسے، اس کی ماں بھی ویسی تھی، اس کی دادی بھی ویسی تھی، اس کی ماں بھی، نانی بھی ویسی تھی، اس کی خالہ بھی ویسی تھی، انہیں بھی پورا خاندان کی تھی۔ سمجھتے کیا کرتے ہم نے زبان دیا اللہ میاں کر کو، یہ زبان میں کیا نکلے کہ یہاں بیٹھ کے لکھنے کو بیٹھے، دو جگہ بیٹھے بیٹھے لکھتے ہیں، اچھا ہی نکلے تو انہیں لکھتے ہیں، برائی نکلے تو یہ لکھتے ہیں، وہاں کھول کر دے دیا جائے گا، اقرا کتاب کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، لو تمہارا رجسٹر تم پڑھ لو، تم ہی فیصلہ کرو تم کو جہنم میں جانا کہ جنت میں جانا۔ وما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، ایسا موقع جب آئے تو زبان سنبھال لو۔ قرآن میں ایک آیت ہے سورہ قاف میں پارے 27 میں، اللہ نے فرماتے ہیں تمہاری سے جو نکلے گا اسے لکھنے کے لیے ہمارے پاس بہترین کاتب بیٹھے ہوئے ہیں، رائٹر۔ ہم نہ رائٹر کہاں کے دیکھے ہمیں، یہ ایک رائٹر یہاں بھی، یہ رائٹر بھول گیا، 100 رائٹر ہم نہ معلوم، یہ رائٹر ہم نہ معلوم نہیں کیا حدیث میں معلوم۔ آدمی 3 قسم کی باتیں کرتا ہے زبان سے، یہ اچھائی کی، اسے انہیں لکھتا یہ فرشتہ، ایک برائی کی، اس میں گالی بھی شامل ہے، بیٹھے بیٹھے گالی دیتا، دوست سے ملتا ہوں میں، ملتے وقت سے گالی کے ساتھ ملتا ہوں، سلام سے بھی نہیں، سنے کہ نہیں کہ تم لگا دوست سے ایک دوست ملتا، سلام کروں ملا تو دیکھیں کیا ملتے ہو۔ ایک دن تراویح کے بعد میری تفسیر ہوتی، تفسیر ختم ہوگا، وہ سب بھی نکل کے میں جاتا، ذرا آخر میں سے نکلتا، میں باہر قدم رکھتا ہوں، ایک دوست ملتا ہے، رمضان کا مہینہ، تراویح کے بعد رات کا وقت، دیکھتے ہی انہیں اسے گالی دیتا ہے، اب اس کو بات کرتا ہے، گالی دینے کے بعد بات کرتا ہے، یہ ہولب ہے نہیں ہے، ان اللہ کے رسول سلام سیکھا ہے، وہ سلام بھول گیا ہے، اب انہیں کیا سمجھتا ہو تو یہ گالی دے کو بات کرتے محبت کر سمجھتا، یہ بھی لکھا جائے گا، اچھا ٹھیک۔ اب یہ بات یہ کرتا ہے نہ وہ نیکی ہے نہ وہ گناہ ہے، نہ وہ نیکی ہے نہ وہ گناہ ہے، اب نیکی کرے گا، نیکی کی باتیں جنت میں جائے گا، برائی کی باتیں کرے گا جہنم میں جائے گا، اب وہ بھی نہیں، کچھ ایسی باتیں ہم کرتے ہیں جس کا فرق ہے، 3 بھی نہیں دنیا بھی نہیں۔ حدیث میں ہے قیامت میں اللہ نے پوچھیں گے تو نے یہ کہا کیوں کہا، اس کا جواب دے، جب تک جواب نہیں دے گا اس کا ایک قدم آگے نہیں بڑھے گا، ایک قدم آگے نہیں بڑھے گا۔ تو نے یہ بیکار بات کیوں کیا، زبان میں نے تجھے اس لیے نہیں دیا کہ تو بیکار بات کرے۔ اب بیکار بات کی مثال پوچھتا ہوں، وہ بھی بہت، گلے میں کوئی آدمی بیچتا ہو جا رہا ہے، کوئی چیز بیچ رہا ہے، تاکہ ساری باتیں سمجھائیں گے نا تو سمجھ میں بیکار بات کیا ہے۔ اب مثال کے طور پر بسکٹ بیچتا ہو جاتا ہے، کھارا بسکٹ، میٹھا بسکٹ، مثال ایک دیتا ہوں، اب انہیں کتنی مرتبہ کھارا بسکٹ میٹھا بسکٹ بول کر گلی کوچے میں چلتا ہے، قیامت میں اس جب مل کو دیکھو اس کے نام عمل میں جتنی مرتبہ انہیں کھارا بسکٹ میٹھا بسکٹ بولا ہے اتنی مرتبہ انہیں کلمہ پڑھا ہوا ہے، درود پڑھا ہوا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھا ہوا ہے، جیسی نیکی ویسی نیکی اسے ملے گی۔ کیوں؟ حلال روزی کمانے کے لیے انہیں محنت کرتا ہے، جتنی مرتبہ انہیں بولا گا یاد رکھو اسے سبحان اللہ کہنے کی نیکی ملے گی، الحمدللہ کہنے کی نیکی ملے گی۔ اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب کے سامنے سب کو گواہ بنا کر بولے بیٹا چپے میں بات کرنا، سمجھ گئے کیا؟ اب ہم نا بسکٹ لینا کر کو بولے تو اس کے اندر بات کرو، جب کتنا بسکٹ ہے 40 روپے بھائی آدھا کلو، اچھا اب اس کا پکڑ ہوگا، یاد رکھو اس پر پکڑ ہوگا،
لینا ہے تو اس سے نہ پوچھنا ہے، لینا نہیں ہے تو تمہارا کام تم کرو ان کا میں. ہم اگر کھڑا کر یا جاتے جاتے بھائی کتنا بھائی بسکٹ کر پوچھے لینے کا ارادہ نہیں، انہوں نے بولا 40 روپئے آدھا کلو بھائی بولا، اسے نیکی مل گئی. اس کے جواب پر اسے نیکی ملے گی. تو جو پوچھا اس پر پکڑ ہوگی قیامت کے میدان میں، اسے جواب دینے کے لیے تیار ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.